ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا آغاز عام طور پر 2 شہداء کے تذکرے سے ہوتا ہے، ان کی خدمات، ان کی قربانیوں اور ان کے فضائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دونوں بزرگوں کی زندگیاں تاریخ کا اہم حصہ ہیں اور ہر ایک کے تذکرے میں 20 پہلو ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں بہت سی باتیں مشترک ہیں، لیکن ایک اہم قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں بزرگوں کی شہادت کا تعلق نماز سے ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے دوران ابھی تکبیر تحریمہ ہی کہنے پائے تھے کہ ابو لولو مجوسی نے ان پر زہریلے خنجر سے پے در پے 6 وار کیے، جس سے آپ گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کی جگہ لی اور کھڑے ہو کر ان کی جگہ نماز کو مکمل کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ہاں نماز کی اہمیت کیا تھی، اس کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلی صفوں والے کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا پتہ چل سکا کہ اللہ اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مگر قرأت میں آواز بدل گئی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ فاتحہ کی قرأت کر رہے تھے۔ امیر المومنین زخمی ہو کر گر پڑے، اس کے باوجود نماز کو پہلے مکمل کیا گیا، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہادت ہی نماز کے دوران سجدے کی حالت میں ہوئی۔ ہم ان بزرگوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں، مگر ان کا یہ سبق ہمیں کس طرح اور کس حد تک یاد ہے اور ہم نماز کی پابندی کے حوالے سے اس کی کتنی پیروی کرتے ہیں، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ میں یہ اعزاز ہے کہ انہیں انصاف اور عدل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج مغرب کے مورخ بھی پیس اینڈ جسٹس، گڈ گورننس اور ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا تذکرہ بطور ایک آئیڈیل کے اور بطور ایک مثال کے کرتے ہیں۔ متحدہ ہندوستان کے دور میں ایک الیکشن کے بعد جب کئی صوبوں میں کانگریسی حکومت بنی تو کانگریس کے سب سے بڑے رہنما مہاتما گاندھی نے اپنے اخبار ہریجن میں کانگریسی وزراء کے نام ہدایت تحریر کی، جس میں یہ ہدایت بھی درج تھی کہ اگر انصاف اور عدل کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر اور عمر کی زندگیوں اور ان کے طرز حکومت کو سامنے رکھو اور ان کی پیروی کرو۔ برطانیہ کو فلاحی ریاست کی شکل دینے کے لیے ناداروں، مریضوں، بے روزگاروں، کم آمدنی والوں، معذوروں اور ان کے کمزور معاشرے کے طبقوں کو وظیفے دینے کا جو سسٹم بنایا گیا اور جو آج بھی جاری ہے، اس کے بارے میں خود برطانوی رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بنیاد کا ڈھانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال کے نظام سے لیا گیا، جبکہ ناروے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں بچوں کو دیے جانے والے صرف سرکاری وظیفے کا نام ہی عمر الاؤنس ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ تصور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، اس لیے وظیفے کا نام بھی وہی رکھا۔ آج پاکستان میں گڈ گورننس پر بڑے بڑے مذاکرے ہوتے ہیں، امن و امان اور عوام کو تحفظ دینے کے لیے بڑی بڑی کانفرنسز کا اہتمام ہوتا ہے، فلاحی معاشرے کے قیام پر لمبی چوڑی تقریریں کی جاتی ہیں، اپنے مسائل کا حل ساری دنیا کے نظریات اور ساری دنیا کے افکار میں تلاش کیا جاتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ نہیں نظر جاتی تو اپنے آبا پر نہیں جاتی، اپنے اسلاف پر نہیں جاتی، جبکہ مغرب نے ان سے خوب استفادہ کیا۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے وطن پاک میں
خلفائے راشدین کے قائم کردہ کامیاب نظام حکومت کے طریقوں کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔